وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی مگر خود کو آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی دو ہٹے کٹے مرد کھڑے تھے جو اس کی بے بسی دیکھ کر دانت نکال رہے تھے۔ ایسے دور کھڑے بزدلوں کی طرح کیوں دانت نکال رہے ہو؟ ہمت ہے تو میرے ہاتھ کھولو، پھر تم لوگوں کو دکھاتی ہوں میں کون ہوں اور خود پر ہنسنے والوں کا کیا حال کرتی ہوں۔ ہمت کیسی کی میرا مذاق اڑانے کی؟ شاید تم بھول رہے ہو، وانیہ خانزادہ نام ہے میرا، گاؤں کے سردار کی لاڈلی پوتی ہوں۔ ایک بار آنے دو میرے شوہر کو، تم سب کی بوٹی بوٹی کر کے خود اپنے ہاتھوں سے کتوں کو نہ کھلائی تو میرا نام بدل کر رکھ دینا۔ وہ غصے سے ان سب کو گھورتے ہوئے آنکھیں دکھا کر دھمکی دے رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے۔ قسم سے یار، ویسے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خانوں کی حویلی میں ایسا مال بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک نے وانیہ کو سر تپیر گہری نظر سے دیکھتے دوسرے سے کہا تو وانیہ کا دل چاہا وہ سامنے کھڑے مرد کا چہرہ نوچ ڈالے۔ عالم خان زادہ، کہاں مر گئے ہو تم؟ جلدی یہاں پہنچو۔ اگر تم نے آج مجھے ان لوگوں سے نہیں بچایا تو خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہاں سے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گی، اور یہ وانیہ خانزادہ کا وعدہ ہے۔ اب وہ غصے سے آنکھیں میچے تصور میں کسی اور سے مخاطب تھی۔ کالے رنگ میں تو واقعی قیامت لگ رہی ہے۔ وہ جو آنکھیں بند کی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، اس کے کانوں میں ان دونوں میں سے ایک کی آواز پڑی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ایسی سختی سے ان دونوں کو دیکھا کہ ایک پل کے لیے وہ اس کی آنکھوں سے گھبرا ہی گئے۔ مجھے گاؤں کی جاہل عورتوں جیسا سمجھنے کی غلطی مت کرنا، نہ ہی میں تم لوگوں سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی میں یہاں گاؤں کی لڑکیوں کی طرح کوئی ڈرپوک بلی ہوں۔ سالوں UK میں رہی ہوں میں، میری رگوں میں بھلے ہی دیسی خون ہے مگر میرا غصہ خالص ولایتیوں جیسا ہے۔ تم لوگوں کا میں سر پھاڑ سکتی ہوں، بس ایک بار میرے ہاتھ کھولو۔ وہ کرسی پر بندھی زخمی شیرنی کی طرح جھٹپٹائی تھی۔ شاید ہی اس نے زندگی میں خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس کیا ہو۔ ان میں سے ایک کا موبائل بجا تو دونوں خاموشی سے اب اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سر پیچھے کرسی کے پشت سے ٹکایا اور اب وہ مسلسل کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خانزادہ حویلی کی لاڈلی پوتی غائب ہو جائے اور کسی کو بھنک تک نہ پڑے۔ یہ اللہ کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ اس سے اچھی بھلی زندگی تو میری لندن میں گزر رہی تھی۔ ان سب کے لیے میں تم سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اوف بابا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اور وہ اپنے باپ کے فیصلے کو سوچتی مزید چڑھ گئی تھی جب اسے باہر سے کچھ توڑ پھوڑ کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ توڑ کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھتے وانیہ خانزادہ ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی مگر آنے والا اب اس کے قریب آ چکا تھا اور وانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اس وقت جھیل کے کنارے پر موجود تھے۔ رات کی سیاہی نے سارے لندن شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے وانیہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وانیہ اس کی موجودگی میں اندر تک پرسکون تھی، جیسے اس سے زیادہ خوبصورت احساس ساری دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب آیا اور اب نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وانیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس کے گال لال ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں حسین نظارہ کیا ہے؟ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کوئی پوچھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وانیہ نے اس کی دلکش پرسنالٹی کے زہر میں جکڑے اس سے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا وجود، تمہاری موجودگی، یہ سب کچھ دنیا کا سب سے حسین نظارہ ہے۔ وہ آنکھیں بند کی اب سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں وانیہ کی گردن پر پڑ رہی تھیں اور اس لمحے اس نے خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کیا تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہاری آنکھیں دنیا کا سب سے خوبصورت نظارہ ہیں تو؟ وانیہ نے بھی الٹا سوال پوچھا۔ تو میں یقین کر لوں گا۔ براق نے سکون سے کاندھے اچکائے۔ وانیہ ہنس پڑی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چند پل کی خاموشی کے بعد دوبارہ وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وانیہ نے اس کی طرف رخ موڑا۔ اب اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس کی نرمی سے وانیہ کے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ اس کے بے حد قریب کھڑا وہ مسکرا رہا تھا۔
وانیہ نے یقین کرنے کی کوشش کی کہ واقعی براق اس کے اتنے قریب تھا، اور یقین کرنے کے لیے اس نے براق کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ براق خاموش ہوا تو اس نے دوبارہ بات کا آغاز کرنے کے لیے براق کو جواب دیا۔ تم دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی ہو، اور تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی تم سے محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اور آج یہ براق اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اسے وانیہ حیدر سے شدید محبت ہے، اتنی محبت کہ میں تمہارے آس پاس کسی مرد کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا حصار وانیہ کے گرد مضبوط ہوا۔ وانیہ نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے اسے ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب حقیقت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا براق؟ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا مذاق کر سکتا ہوں؟ اس کے مزید قریب ہوتا اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو چکا تھا، اور وانیہ نے آنکھیں بند کی ایک گہرا سکون کا سانس لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں تم سے پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ میری محبت صرف تم ہو، میری زندگی کا حاصل تم ہو، اور بہت جلد تم مسز براق بن جاؤ گی۔ میں تم سے شادی کروں گا، ہم اپنا گھر بسائیں گے۔ اب اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اور وانیہ نے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوئی، اور اب اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں براق۔ مجھے اپنی ساری زندگی کبھی کسی مرد سے ایسی محبت نہیں ہوئی جیسی تم سے ہوئی ہے۔ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہو۔ وانیہ حیدر تم پر اپنی جان تک وار کر پھینک سکتی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے براق کے گرد حصار مضبوط کیا۔ کیسے یقین دلاؤں تمہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا؟ براق نے اس کے بالوں پر لب رکھے ہوئے سرگوشی کی۔ اگر تم میری خاطر اردو بولنا سیکھ سکتے ہو تو میں یقین کر لوں گی کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ وانیہ کی بات پر براق ہنس پڑا تھا، اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وعدہ کرو نا براق، مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے؟ اس نے براق کو ساکت دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے براق اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ ہوش میں آؤ وانیہ۔ دور سے کوئی آواز کانوں میں پڑی، مگر وہ اسے اگنور کر گئی۔ براق، بتاؤ تو۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے براق سے دوبارہ پوچھنا چاہا۔ وانیہ! ایک زوردار چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک دم سے منظر غائب ہو گیا جہاں وہ براق کے ساتھ کھڑی تھی۔ براق! اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا، براق کہیں نہیں تھا۔ اٹھ جاؤ لڑکی! اچانک کوئی اس کے کان کے پاس جھک کر غرایا کہ وہ چیختی ہوئی سیدھی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کروٹ لیتی سیدھی زمین پر گری۔ ہائے اللہ جی! اس نے آنکھیں کھولے حیرت سے آس پاس دیکھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں پر ہے، اور پاس کھڑی ثانیہ اس پر ہنس رہی تھی۔ کس کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تمہیں اتنا بھی یاد نہیں رہا بہن کہ اٹھنا بھی ہے، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی ہو؟ ثانیہ اس کے سر پر کھڑی اسے بتا رہی تھی۔ اس کی بات پر وانیہ نے بے حد بے یقینی سے زمین سے اٹھ کر آس پاس دیکھا تو اسے پتا چلا کہ وہ تو اپنے بیڈ روم میں تھی۔ ہائے اللہ جی! اتنا خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، میرا کتنا پیارا خواب تھا۔ میں تھی، براق میرے ساتھ تھا، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، مگر تم نے انٹری مار کر سارا ہی مزہ خراب کر دیا۔ تمہارا ستیہ ناس ہو ثانیہ کی بچی، میرا اتنا حسین خواب توڑ دیا۔ اسے تو غم ہی لگ گیا تھا کہ وہ براق کے ساتھ اتنی خوبصورت باتیں، وہ سب محض خواب تھا۔ کم سے کم خواب میں تو وہ میرے پاس تھا، میں اس کے گلے لگی ہوئی تھی، کتنا خوبصورت احساس تھا۔ مگر تم ثانیہ کی بچی، میری خوشیوں کی ناگن، میری ساری خوشیاں تباہ کر دیں تم نے۔ تم سے برداشت نہیں ہوتا نا چند پل کے لیے کہ میں خوش کیوں ہو جاتی ہوں۔ وہ زمین سے اٹھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، مگر ثانیہ تو کافی دیر پہلے ہی نیچے بھی چلی گئی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو سر پر ہاتھ مارا، جلدی سے اپنے کپڑے پکڑتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہوتی کمرے سے باہر نکلی۔
اس کا سفید دودھیا چہرہ، شہد رنگ بال جو اس کے کاندھوں کو چھوتے ہوئے سٹیپ کٹنگ میں کٹے ہوئے تھے اور اس کی کمر تک آتے تھے، اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں اسے بالکل ہی مغربی حسن سے مماثلت دیتی تھی۔ بلا شبہ بہت خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس نے وائٹ پینٹ کے ساتھ بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور وائٹ دوپٹے کو مفرل سٹائل میں گلے میں ڈال رکھا تھا۔ ایسے کپڑے بھی صرف باپ کا لحاظ کرتے ہوئے پہن لیتی تھی، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ دوپٹہ اتار کر پھینک دیتی۔ لندن میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بھی ان جیسی ہی بن گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے حیا تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، اسی لیے اپنی دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ ان جیسی ڈریسنگ کرنی شروع کر چکی تھی۔ مگر جب سے اس کی زندگی میں براق آیا تھا تب سے وہ اس کے سامنے ڈھنگ کے کپڑے ہی پہنتی تھی تاکہ اس کا براق پر برا امپریشن نہ پڑے۔ حیدر صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی 24 سالہ وانیہ اور چھوٹی 21 سالہ ثانیہ۔ وانیہ بہت چھوٹی تھی جب وہ لوگ پاکستان سے لندن شفٹ ہو گئے، کیونکہ حیدر صاحب یہیں پر کام کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنی فیملی کو بھی یہیں پر لے آئے۔ حیدر صاحب کے باپ شراز صاحب حیدر کو بیوی بچوں کے ساتھ اتنی دور پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر حیدر صاحب زبردستی آ گئے تھے اور اسی لیے ان کا باپ ابھی تک ان سے ناراض تھا۔ حیدر صاحب کی بیوی رامین بیگم تھی، انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور رامین بھی انہی کی طرح پڑھی لکھی اور سلجھی سوچ کی مالک تھی۔ اس کے خیال سے گاؤں میں رہ کر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ لندن آنے کو ہی ترجیح دی۔ حیدر صاحب کا تعلق خانزادہ فیملی سے تھا اور وہ لاہور کے قریب ایک گاؤں کی حویلی میں رہتے تھے اور وہ حویلی کے سردار کے بیٹے تھے۔ ثانیہ تو پھر بھی اس چیز کا ذکر کرتی تھی کہ انہیں اپنے آبائی گھر پاکستان جانا چاہیے، وہ وہاں پر گھومنا پھرنا چاہتی تھی، لیکن وانیہ کو پاکستان جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ تو ساری زندگی لندن میں پلی بڑی تھی اور لندن میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال سے لندن جیسا شہر چھوڑ کر پاکستان کے کسی عام سے شہر کے عام سے گاؤں میں جا کر رہنا بہت ہی مضحکہ خیز ہے۔ حیدر صاحب ہمیشہ کی طرح اپنے آفس جا چکے تھے، وانیہ اور ثانیہ بھی ناشتہ کیا یونیورسٹی جا چکی تھی۔ لندن شہر پر دوپہر اتر چکی تھی اور یہ دوپہر کا وقت تھا۔ اس کا لیکچر فری تھا اور اسی لیے وہ کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج براق نہیں آیا تھا، اسی لیے اس کا موڈ صبح سے خراب تھا۔ اس نے صبح سے براق کو نہیں دیکھا تھا۔ پہلے تو پھر بھی یونیورسٹی وہ پڑھنے کے لیے آتی تھی، مگر اب تو بس ایسا لگتا تھا جیسے وہ یونیورسٹی صرف براق کا دیدار کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس نے ماسٹرز کر رکھا تھا اور اب وہ ایم فل کر رہی تھی، اور براق نے بھی 2 سال پہلے ہی ایم فل میں اسے جوائن کیا تھا۔ اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ یہیں لندن میں رہتا ہے اور اس کا لندن سے ہی تعلق ہے، اور اپنے خاندان کے بارے میں اس نے کسی کو بھی زیادہ ڈیٹیلز نہیں دی تھی۔ وہ بس یہی کہتا تھا کہ اس کے پیرنٹس کسی اور ملک میں رہتے ہیں۔ وہ خالص انگلش بولتا تھا اور اس کے انگلش بولنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وانیہ گھنٹوں گھنٹوں اسے سن سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اگر براق اردو بولے تو کیسی بولے گا، اور اردو بولتے ہوئے وہ کتنا حسین لگے گا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی لڑکی اس پر دل ہار سکتی تھی۔ 2 سال پہلے جب وہ وانیہ سے پہلی بار ملا تھا تو پہلی ملاقات میں ہی وانیہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کب دوستی محبت میں بدلتی گئی۔ وانیہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اب اسے براق سے محبت تھی، شدید محبت، اتنی محبت کہ اسے کسی دوسری لڑکی سے بات کرتا بھی دیکھ لیتی تو اندر تک جل کر راکھ ہو جاتی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ براق کو کسی باکس میں پیک کر کے سب سے چھپا کر رکھے، مگر سب سے بڑی بے چینی یہ تھی کہ براق نے کبھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اسے بالکل ایسے بات کرتا تھا جیسے 2 عام دوست بات کرتے ہیں، اور وانیہ یہ بات جانتی تھی کہ یہ محبت صرف اس کی طرف سے ہے۔ اگر براق نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو کیا کرے گی؟ وہ ہر روز سونے سے پہلے اور ہر روز صبح اٹھنے کے بعد اللہ سے بس یہی دعا مانگتی تھی، اللہ مجھے اس زندگی میں براق دے دے اور اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ براق مسلمان تھا، جو کہ اس کے لیے ایک سکون کا مقام تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لندن جیسے ملک میں رہنے کے بعد اس کے والدین ایک نان مسلم سے اس کی شادی تو نہیں کروائیں گے، اور براق سے محبت ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مسلمان تھا۔ اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی براق کی جانب کھنچ جاتا تھا۔ وہ جب اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، اچانک کسی نے
اس کے سر پر رجسٹر مارا کہ ہوش میں آئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں ساری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے چونک کر سامنے دیکھا۔ براق اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ وانیہ کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ تم واقعی یہاں پر ہو؟ براق وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ کہیں ایک بار پھر وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا ہو گیا وانیہ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ وانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ براق سنجیدہ ہوا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کلاس نہیں ہے تمہاری؟ وانیہ نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ کلاس فری تھی۔ مگر تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تم تو صبح سے غائب تھے۔ کہاں گئے تھے آج؟ آئے کیوں نہیں تھے؟ اور اس ٹائم کیوں آئے ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں سارے سوال کر بیٹھی۔ سانس لو لڑکی، ایک ضروری کام تھا اسی لیے آج صبح نہیں آیا۔ اب فری ہوا تو اب آ گیا۔ براق کی بات پر اس نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ وانیہ تو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ 26-27 سالہ یہ وجیب مرد، اس کی کانچ جیسی سرمئی آنکھیں جس کی وجہ سے وہ مغربی شہزادہ ہی لگتا تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، تیکھے نقوش، چوڑی جسامت، اور اس وقت اس نے بلیو جینز اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ اچانک براق نے وانیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تب وہ ہوش میں آئی۔ وہ کب سے موبائل فون واپس سائڈ پر رکھ کے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وانیہ نے اپنی خفت مٹانے کو چہرہ موڑا۔ کہیں لنچ کرنے چلے؟ براق نے آفر کی، اور ایسا ہو سکتا تھا کہ وانیہ اسے منع کرتی۔ ہاں، کیوں نہیں، ضرور۔ وہ تو فوراً بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اتنی پھرتی پر براق ہنس پڑا۔ اب وہ دونوں ریسٹورنٹ جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لندن کے خوبصورت سے ریسٹورنٹ کے فرسٹ فلور پر بیٹھے ہوئے تھے۔ براق آرڈر کر چکا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ تم بار بار کہاں کھو جاتی ہو؟ براق نے دیکھا تھا وہ ہر بار کی طرح پھر کسی گہری سوچ میں کھو گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ وانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ وہ سنجیدہ تھی تو براق نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ براق حیران ہوا تھا۔ شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ شادی؟ ابھی تو اس بارے میں سوچا نہیں، مگر جب پیرنٹس چاہیں گے تب شادی ہو جائے گی۔ وانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ والدین کی پسند سے شادی کرو گے؟ براق نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، شاید۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ تم کسی کو پسند نہیں کرتے؟ میرا مطلب ہے اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے شادی نہیں کرو گے؟ براق نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ ہاں، پسند تو ہے کوئی۔ اور وانیہ کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ کون؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ میری کزن ہے، اور میرے پیرنٹس نے سالوں پہلے ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا، تو اسی سے شادی کروں گا۔ براق کیا کہہ رہا تھا؟ وانیہ کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ کیا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ براق نے سکون سے کاندھے اچکائے۔ اور اگر کوئی تم سے محبت کرتی ہوگی تو کیا اپنی کزن کی خاطر اسے ٹھکرا دو گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیزی سے اکٹھا ہوا۔ ظاہری سی بات ہے، میں تو اسی سے شادی کروں گا نا جس کے ساتھ میرا نصیب جڑا ہے۔ تو اگر کوئی اور مجھ سے محبت کر بیٹھی ہے تو میں پھر اس سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں۔ وانیہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا ہو۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ ثانیہ کی کال تھی۔ اس نے خالی خالی ذہن کے ساتھ موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ جہاں بھی ہو جلدی گھر آؤ وانیہ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، جلدی آؤ۔ وہ حیران ہوئی، ثانیہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے کرسی سے اٹھی۔ واٹ ہیپن؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ براق نے اسے پریشان ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ پتہ نہیں، گھر میں کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، میں پھر تم سے ملوں گی۔ وہ اتنا کہتے ریسٹورنٹ سے چلی گئی۔ براق حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ تبھی اس کا موبائل فون بجا۔ اس نے موبائل دیکھا تو اسکرین پر ایک میسج جگمگا رہا تھا۔ کام ہو گیا۔ 2 لفظی پیغام اور براق کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ آرڈر کینسل کرواتا ہوا اٹھا اور اب وہ ریسٹورنٹ سے باہر جا رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو لاؤنج خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے میں آئی تو ثانیہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی میں کیوں بلایا مجھے؟ اس نے بیگ سائڈ پر پھینکتے ہوئے پوچھا۔
وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا یہاں کیا کچھ ہو گیا ہے وانیہ۔ ثانیہ کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ثانیہ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ کہتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور رامین بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وانیہ تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں، کوئی بہت اہم بات کرنی ہے، چلو آؤ۔ اس کی ماں بے حد سنجیدہ تھی۔ اس نے اسی بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا جو کاندھے اچکا کر رہ گئی۔ کیا ہوا ماما؟ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ تم آؤ پھر بتاتی ہوں۔ وہ اتنا کہتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جلدی سے خود کو پرسکون کرتے ان کے پیچھے ہی اپنے بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا بابا؟ وہ سلام کرنے کے بعد ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر صاحب بھی بہت سنجیدہ تھے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وانیہ نے خود کو پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کا وجدان بتا رہا تھا کہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ ہمیں فوراً واپس گاؤں جانا ہوگا۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے وانیہ کے کانوں میں اتارا تھا۔ مگر کیوں؟ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا، کیونکہ ابا جی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ حماد بھائی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابا مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں واپس گاؤں چلا جاؤں، اور اس لیے میں ان کی خواہش رد نہیں کر سکتا۔ اور بھی ایک بات ہے۔ وانیہ جو بھی پہلے جھٹکے سے سنبھلی نہ تھی، اگلی بات پر مزید حیران ہوئی۔ اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ اس نے لرزتے دل کے ساتھ پوچھا۔ تمہاری عالم سے شادی ہوگی۔ الفاظ تھی کہ سیسا جو کسی نے ایک بار پھر وانیہ کے کانوں میں انڈیلا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عالم؟ وہ آپ کے بھائی کا بیٹا؟ اسے یاد آیا وہ تایا کا بیٹا تھا، عالم خان زادہ۔ شاید اس نے بچپن میں کبھی دیکھا ہو، مگر لندن آنے کے بعد تو اس شخص کو بالکل ہی بھول چکی تھی۔ شاید ذہن کے پردے میں اس کی کوئی پرانی بھولی بسری یاد ہو، مگر وانیہ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں آپ کے اس بھتیجے سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو ایک دم سے صوفے سے اٹھ کر چیخی پڑی تھی۔ رامین بیگم نے سختی سے اسے ٹوکا۔ وانیہ، تمیز سے بات کرو۔ ماں کے غصے سے کہنے پر وہ کچھ ڈھیلی پڑی۔ بابا، میں کبھی بھی لندن جیسی جگہ کو چھوڑ کر پاکستان کے سام سے گاؤں کی عام سی حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ اور آپ کا بھتیجا، میں کیا جانتی ہوں پاکستان کے گاؤں میں رہنے والے مرد کیسے ہوتے ہیں؟ نہ انہیں تمیز ہوتی ہے، نہ انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ تعلیم، نہ تجربہ۔ میں ایسے پینڈو شخص کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ خدا کا واسطہ ہے آپ دادا کو منع کر دیں، میرے ہاتھ جوڑے ہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، حیدر صاحب کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیا۔ یہ شادی تمہیں ہر حال میں کرنی ہوگی وانیہ، کیونکہ بچپن میں تمہارا اور عالم کا نکاح ہو گیا تھا۔ وانیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی سارے بنگلے کی چھت اٹھا کر اس کے سر پہ دے مار رہا ہو۔ وہ بے حد بے یقینی سے پلٹی، چہرے کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو، کسی نے سارے چہرے کا خون نچوڑ ڈالا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی کر دی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ جب تم چھوٹی تھیں، لندن آنے سے پہلے ابا جی نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ میں تم سب کو لندن صرف ایک شرط پر لے کر آ سکتا ہوں، اگر میں تمہارا اور عالم کا نکاح کروا دوں، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ شاید میں کبھی واپس پاکستان نہ جاؤں۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ لندن جانے سے پہلے وہ مجھے ایک مضبوط رشتے میں قید کر دیں، اور مجھے آنے کے لیے ابا جی کی شرط ماننی پڑی۔ اسی لیے میں نے تمہارا اور عالم کا نکاح تمہارے بچپن میں ہی کروا دیا تھا، اور اب تم اس خاندان کی بہو ہو، تمہیں ہر حال میں واپس جانا ہوگا، کیونکہ اب وہ عالم کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ آخر اتنے سال ہو چکے ہیں، عالم ان کا وارث ہے۔ آخر انہوں نے عالم کو سرداری کی کرسی پر بٹھانا ہے، اس کے لیے اس کی شادی ہونا ضروری ہے، اور عالم نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ الفاظ اس کے کانوں میں تیزاب کی طرح اتر رہے تھے۔ وانیہ کو ایسا محسوس ہوا وہ منجمد ہو چکی ہے۔ وہ چیخ چلا بھی نہ سکی۔ آپ نے اتنا سب کچھ مجھ سے چھپایا، میری زندگی کا فیصلہ آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں، اور پھر وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرا نکاح اپنے اس بھتیجے سے کروا دیا، وہ بھی تب جب میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میری اجازت، میری مرضی کے بنا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے بابا؟
میں بتا رہی ہوں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں سرخ ہو گئی تھیں۔ خبردار وانیہ، ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ میں اپنے باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا یا پاکستان جانے سے پہلے کوئی بھی غلط حرکت کی یا پاکستان جانے سے انکار کیا تو خدا کی قسم میرا مرا منہ دیکھو گی۔ اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اب میری عزت کا فیصلہ تمہارے سر پر ہے۔ حیدر صاحب اتنا کہتے رخ موڑ گئے اور وانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی سانس اپنے ہاتھوں سے روک رہا ہو۔ بابا! وہ چلا بھی نہ سکی، اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر ختم ہو گئی۔ وہ بے بسی سے اپنے باپ کی اتنی سفاکیت دیکھتی رہ گئی۔ رامین بیگم افسوس سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دیکھو وانیہ، تمہارے بابا نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تم جذبات میں آ کر یہ کہہ رہی ہو عالم بہت اچھا ہے، تم اس سے ایک بار ملو گی تو تم اس کی دیوانی ہو جاؤ گی۔ وہ ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے، اور ہم بے وقوف نہیں ہیں جو تمہاری شادی کسی چاہل سے کروا دیں گے۔ تم ایک بار عالم سے ملو تو صحیح، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اور ہم نے ہر لحاظ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اور 2 دن بعد ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ رامین بیگم بھی جیسے اس کی بے بسی کو آخری حد پر لا کر آزمانا چاہتی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو ثانیہ نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اب وانیہ کو دیکھ کر اسے بھی پریشانی ہوئی تھی۔ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ثانیہ؟ میرا نکاح کروا دیا اور مجھے کبھی بتایا بھی نہیں، اور آج مجھے اتنے سالوں بعد بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا نکاح کروا دیا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تو براق سے محبت کرتی ہوں، اور میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے براق نہ ملا تو خدا کی قسم جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، میں مر جاؤں گی، مگر براق کے سوا کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے براق چاہیے، وہ ہذیانی سے انداز میں چیخ رہی تھی۔ ثانیہ کو اس کی حالت پر افسوس ہوا۔ تم پریشان نہ ہو، ایک بار پاکستان چلو، ہم کچھ نہ کچھ کر کے اس عالم بھائی سے تمہاری جان چھڑوا دیں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا پلان بنائیں گے کہ وہ خود ہی تمہیں طلاق دینے پر راضی ہو جائیں، پھر تم براق بھائی سے شادی کر لینا۔ ثانیہ نے اسے حل بتایا تھا کہ وانیہ کی آنکھیں بھی چمکی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ میں نے کیوں نہیں سوچا، اب میں ایسا ہی کروں گی۔ میں اس عالم کو اتنا ذلیل کروں گی، اس کا جینا اتنا حرام کر دوں گی کہ وہ مجھے خود طلاق دینے پر راضی ہو جائے گا، اور واپس لندن آ جاؤں گی، اور اس کے بعد میں براق سے شادی کر لوں گی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اس نے اچانک کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے رک کر ثانیہ کو بتایا۔ کیسا مسئلہ؟ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ براق تو کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ وانیہ کی بات پر ثانیہ کو شدید حیرت ہوئی۔ کیا؟ اب کیا کریں گے؟ ثانیہ نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ لیکن کوئی نہیں، پہلے اس عالم سے جان چھڑوا لوں، اس کے بعد براق سے میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی، اور میں جانتی ہوں براق مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ بہت اچھا ہے، وہ میرے جذبات کی قدر کرے گا۔ وہ خود سے ہی سارے فیصلے کر چکی تھی، مگر قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والی تھی یہ تو وانیہ حیدر نہیں جانتی تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کی قدرے سنسان گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی جب براق اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے، کچھ اداس لگ رہی ہو؟ اور تم نے مجھے میسج پہ بتایا تھا تم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ براق اس کے پاس ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہاں مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے براق۔ وانیہ کا چہرہ سنجیدہ تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سارا روئی ہو۔ کیا بات ہے وانیہ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم رو کر آئی ہو؟ براق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس کی آنکھوں سے ہی جان گیا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں براق، میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ اس کے سامنے ایک بار پھر کمزور پڑتی رونے لگی۔ کیا ہو گیا وانیہ؟ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پر وانیہ نے اسے اپنے بچپن کے نکاح سے لے کر پاکستان کی ساری کہانی بتا دی۔ دادا کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے، اور اب ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں اس شخص سے محبت نہیں کرتی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کیا کروں براق؟ آپ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، کیا پتہ تمہارے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان جانے کے بعد جب تم اپنے کزن کو پہلی بار دیکھو تو تمہیں ایسا محسوس ہو کہ وہ تمہارے قابل ہے۔ ایک بار تم اس سے ملو تو صحیح، تم ایسے اس سے ملے بغیر کیسے سب کچھ ازیوم کر سکتی ہوں؟ براق نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں شاید غلط ہو سکتی ہوں، کیا پتہ وہ اچھا ہو،
لیکن میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں نا، آخر اس نے روتے ہوئے کہہ ہی دیا۔ اور براق حیران ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ شاید وہ اس لڑکی سے محبت کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 2 سال سے اس کے ساتھ تھا اور اس کے گروپ میں تو ایک لڑکا بھی نہیں تھا، تو پھر کیسے کسی سے محبت کر سکتی تھی؟ ہاں لیکن وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ میں کیا کروں براق، مجھے بتاؤ۔ اس نے براق کا ہاتھ پکڑا۔ ریلیکس، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ تم ایک بار پاکستان جاؤ تو صحیح، میرے کہنے پر جاؤ، کیا پتہ وہاں جا کر حالات تمہارے حق میں ہو جائیں۔ براق نے اسے سمجھداری سے سمجھانا چاہا تو وہ بے بسی سے اس کے کاندھے پر سر رکھ کے رو پڑی، جبکہ اس کے اس طرح سے اپنے قریب آنے پر براق کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ اس کی سانسوں کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ میں پاکستان جا کر تمہیں بہت مس کروں گی براق، اس نے روتے ہوئے سرگوشی کی۔ براق اس کے بال تھپ تھپا رہا تھا۔ میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے واپس آنے کا انتظار کروں گا۔ مجھے امید ہے تم ہر طرح کے حالات سے لڑ کر واپس آ جاؤ گی۔ اس نے وانیہ کو حوصلہ دیا تھا تو وانیہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھے انسان ہو براق۔ اس نے پیار سے براق کا گال سہلایا تو براق کے گال لال ہو گئے۔ تم شرما رہے ہو؟ براق نے چہرہ موڑا تو وانیہ ہنس پڑی تھی، تو اس کے ہنسنے پر براق بھی مسکرا دیا۔ چلو، وہ سب کچھ بھول کر ہنسی تو صحیح۔ وہ اس وقت پلین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ لوگ پاکستان واپس جا رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں اور اپنے ہوش و حواس میں پہلی بار پاکستان واپس جا رہی تھی، مگر وہ سوچ چکی تھی وہ اپنی محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، نہ ہی وہ اپنی محبت سے ڈس اون ہوگی۔ وہ براق سے محبت کرتی تھی اور اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق تھا، جبکہ اس کے اس طرح خاموشی سے پاکستان جانے پر رامین بیگم اور حیدر صاحب کچھ پرسکون ہو گئے تھے۔ ان کا پلین لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہو چکا تھا۔ اسے لینے کے لیے دادا کا لاڈلا پوتا عالم خان زادہ خود آیا تھا۔ وانیہ نے اسے دیکھا تو دل کھٹا سا ہوا۔ بلا شبہ وہ اچھا تھا، لیکن کہیں سے بھی وہ براق کا ہم پلہ نہیں تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں، گندمی رنگت، تیکے نقوش، 6 فٹ سے نکلتا قد، اور وہ یہی کوئی 25-26 سالہ پرکشش مرد تھا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، لیکن وانیہ اپنے دل کا کیا کرتی جہاں پر صرف براق بسا ہوا تھا۔ وہ براق کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ السلام علیکم چاچو، عالم نے حیدر صاحب کو سلام کیا، پھر رامین بیگم کو۔ وعلیکم السلام۔ وہ اب ان سے گلے مل رہا تھا۔ آئیں، دادا آپ کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اب گاڑیوں تک جا رہا تھا۔ ویسے اتنا برا بھی نہیں ہے یہ، ثانیہ وانیہ کے کان کے پاس جھکی۔ ہاں، اگر اتنا برا نہیں ہے تو تم کر لو شادی۔ وانیہ چڑھی تو گئی تھی۔ اگر تم اس کے نکاح میں نہ ہوتی تو میں کر لیتی۔ ثانیہ نے بھی بنا ٹھیٹ ہوئے مسکرا کر کہا تھا کہ وانیہ نے اسے گھورا۔ ایئرپورٹ سے حویلی کے راستے تک گاڑی میں خاموشی رہی۔ وانیہ اور ثانیہ خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ عالم حیدر صاحب اور رامین بیگم کو گاؤں کے بارے میں مختلف چیزیں بتا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ حویلی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اب وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ رہے تھے جب حماد صاحب اور ان کی بیوی فوزیہ بیگم ان کے استقبال کے لیے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ اب وہ سب سے گلے مل رہی تھی۔ ماشاءاللہ سے وانیہ تو بہت بڑی ہو گئی ہو اور کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ وانیہ نے اس وقت سادگی سے پرپل شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، اور اس کی ماں رامین بیگم نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہاں جا کر وہ بالکل پاکستانی کپڑے پہنے گی، اور خبردار اگر ویسٹرن ڈریس پہننے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وانیہ وہاں جا کر ان کی تربیت پر کوئی سوال کروائے۔ شکریہ تائی، اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے وہ مشکل ان کا شکریہ ادا کیا۔ تم لوگ آرام کر لو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ ابھی فوزیہ تائی کہہ ہی رہی تھی جب لاؤنج کے دروازے کھلے اور دادا جان نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ ماشاءاللہ سے میری بیٹیاں آ گئی ہیں۔ وہ ان کے قریب آئے تو ثانیہ بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا دادا۔ وہ اکثر ان سے ویڈیو کال پر بات کرتی تھی، اس لیے ان کی اچھی بانڈنگ تھی۔ میں نے بھی اپنی شہزادیوں کو بہت یاد کیا۔ بس آ گئے ہو نا، اب تم لوگ یہیں پاکستان میں ہی رہو گے۔ میں تم لوگوں کو دوبارہ نہیں جانے دوں گا۔ اگر تمہارا باپ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ دادا مصنوعی خفگی سے حیدر صاحب کو گھورتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور ان کی بات پر وانیہ کا دل دھڑکتا رک گیا تھا۔ نہیں، وہ یہ نہیں ہونے دے گی۔
اسے تو ہر حال میں واپس جانا تھا کیونکہ وہ یہاں رہنے ہی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس کا مستقبل، اس کی محبت، اس کی زندگی، ہر چیز تو لندن میں تھی۔ اگر براق پاکستان میں ہوتا تو وہ پاکستان رہنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیتی، مگر براق لندن میں تھا، اسے ہر حال میں لندن ہی جانا تھا۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا، جبکہ کھانا کھاتے ہوئے وانیہ ٹیڑھی آنکھوں سے اس مسٹر عالم خانزادہ کو ہی دیکھ رہی تھی جو جانے دادا سے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے وانیہ کو شدید چڑ ہوئی۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنسا دیا تو نے مجھے، کاش براق تم یہاں ہوتے۔ اسے براق کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے آدھا دن گزرا اور اب وہ سب لوگ کمروں میں آرام کرنے کی نیت سے جا چکے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بلا شبہ حویلی کے کمرے بہت خوبصورت تھے اور کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھے، اور حویلی میں ہر قسم کی آسائش تھی، لیکن پھر بھی وہ پہلے دن یہاں پر آئی تھی اور انجان جگہ ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے آدھی رات کو وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ کچن میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کا تھا، کیونکہ شام میں بھی وہ ٹھیک سے کچھ کھا نہیں پائی تھی، اور وجہ تھی کہ وہ عالم خانزادہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچن میں داخل ہوتی اچانک اندھیرے میں سامنے سے آتے کسی وجود سے ٹکرا گئی۔ اس کی ایک چیخ نکلی اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی۔ سامنے والے نے اسے جلدی سے کمر سے پکڑے سہارا دیا۔ چھوڑو مجھے۔ جب کتنی ہی دیر سامنے والے نے اسے نہیں چھوڑا تو وانیہ نے جھنجھوڑ کر ہوش دلائی تو سامنے والے نے نرمی سے چھوڑ دیا، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اس کا ایک ہاتھ ابھی تک وانیہ کی کمر پر تھا۔ دیکھ کر چلو ڈیئر وائف۔ اس نے وانیہ کے کان میں سرگوشی کی کہ وانیہ سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھی۔ تو یہ وہی تھا؟ اپنی بکواس بند رکھو اور خبردار مجھے آئندہ وائف کہا دو، تمہاری جان نکال دوں گی۔ اور جہاں تک رہی بات شادی کی، تو ایک بات اپنے اس 2 ٹکے کے دماغ میں بٹھا لو مسٹر عالم خانزادہ، میں تم سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی تم سے شادی کروں گی۔ مجھے کسی اور سے محبت ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ اگر تم عزت سے مجھے طلاق دے دو تو تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا، ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی اور تمہیں اس پر مجبور کر دوں گی کہ تم مجھے طلاق دو، کیونکہ میں ہر حال میں لندن واپس جاؤں گی، یہاں تو میں کبھی نہیں رہنے والی۔ شدید غصے کے عالم میں اپنی بھڑاس نکال رہی تھی، جبکہ سامنے والا محسوس نظروں سے اندھیرے میں بھی اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ ایک بار پھر اس انجان نواز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں دینی ہوگی، کیونکہ میں اس زبردستی کے نکاح کو نہیں مانتی، اور مجھے حق ہے کہ میں اپنی محبت کی، اپنی پسند کی شادی کروں، جس سے میں محبت کرتی ہوں، میں اسی سے نکاح کروں گی۔ اسے ایک بار پھر غصہ آیا جب عالم نے اس کا بازو پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے سینے سے آ ٹکرائی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، مگر حلیہ بتا رہا تھا وہ وہی شخص تھا جو دوپہر میں انہیں ایئرپورٹ سے لینے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، اور کس سے کرتی ہے میری بیوی محبت؟ اس نے وانیہ کے بالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، دور رہو مجھ سے۔ ہاں، اور کرتی ہوں میں محبت براق سے، وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہاں لندن میں رہتا ہے، اور تم سے تو 100 درجے بہتر ہے۔ آئی لو براق، میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ غصے سے اسے اپنا بازو چھڑواتی ہوئی اب واپس سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا وجود ہنس پڑا تھا۔ پاگل لڑکی، لگتا ہے اس کے سارے کسبل نکالنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا، جبکہ وانیہ شدید غصے کے عالم میں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو عالم خانزادہ، اللہ کرے تم مر جاؤ تاکہ میری جان کو سکون آ جائے۔ غصے سے دوبارہ بیڈ پر لیٹی، جبکہ اس کی سوچوں کے برعکس ثانیہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں سکون ہے، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ اس نے سوئی ہوئی ثانیہ کے سر پر تکیہ اٹھا کر پھینکا، مگر وہ گہری نیند میں تھی، اسی لیے اسے کوئی احساس نہیں ہوا۔ وانیہ دوبارہ بیڈ پر لیٹی، مگر اس کی نیند تباہ ہو چکی تھی، یہ طے تھا۔ حویلی پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد حویلی کے گارڈن میں نکل آئی۔ جب اس نے حویلی کا گیٹ کھلتے ہوئے دیکھا اور حویلی کے گیٹ سے براق اندر داخل ہو رہا تھا، وانیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے دوبارہ اس منظر کو دیکھا۔
کہ واقعی براق وہاں پر تھا۔ براق اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ میں تو آج صبح ہی آیا تھا، تب تم سو رہی تھی۔ آخر میری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے تو میں تمہاری شادی مس کر دیتا؟ ایسا ہو سکتا تھا؟ تمہاری ماما نے ہی مجھے ایڈریس دیا تھا یہاں کا، تو میں نے سوچا میں پاکستان دیکھ لیتا ہوں۔ براق نے کاندھے اچکائے تھے اور وانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی زندگی اسے واپس کر دی ہو، جیسے اس کے بے جان وجود میں نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ تیزی سے براق کے گلے لگ گئی، جبکہ براق ساکت ہی رہ گیا، اور لاؤنج سے باہر نکلتے عالم نے یہ منظر بے حد حیرت سے دیکھا۔ براق، تم جانتے نہیں ہو تم نے یہاں آ کر مجھے کتنا اچھا سرپرائز دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ اچھا ہوا تم یہاں پر آ گئے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی براق۔ خوشی کے مارے اس کی آواز نم ہو گئی، جبکہ براق ہنس پڑا تھا اور اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ اس نے دور کھڑے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے اس مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وانیہ سے پوچھا۔ تو وانیہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ہاں، بدقسمتی سے، کیسے جیلس ہو رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر براق سے مزید چپک گئی، جبکہ براق بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ قابو کر رہا تھا۔ ویسے اتنا بھی برا نہیں ہے، براق نے کمپلیمنٹ پاس کیا۔ مجھے کیا پرواہ، مجھے پسند نہیں ہے، تم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ آہستگی سے بڑبڑائی تھی، مگر براق سن چکا تھا۔ واقعی میں اتنا اچھا ہوں، براق نے مسکراہٹ ضبط کی۔ بہت بہت اچھے ہوں۔ چلاؤ تمہیں میں اندر سے حویلی دکھاتی ہوں۔ اس کا بازو پکڑے اسے اندر لے کر جا رہی تھی، جبکہ براق بس ہنس رہا تھا۔ تم پوری پاگل ہو وانیہ۔ اسے وانیہ کے بچپنے پر ہنسی آئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی پاگل ہو جائے۔ تو وانیہ نے بھی بہکتی ہوئی نگاہوں سے براق کو دیکھتے سرگوشی کی، اور براق ایک بار پھر ہنس پڑا تھا۔ وہ دونوں اب عالم کے پاس سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ ایک پل کے لیے براق اور عالم کی نگاہیں ملی، دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے جیسے ایک دوسرے کو کچھ کہنے کی کوشش کی ہو، مگر پھر براق تیزی سے وانیہ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ براق کے آنے سے وانیہ کتنی خوش تھی، یہ سب محسوس کر سکتے تھے۔ سب حیران بھی تھے کہ کیسے ایک دوست نے اس کا موڈ اتنا اچھا کر دیا تھا۔ اب براق آ گیا تھا تو اسے حویلی میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ براق اس کے ساتھ تھا۔ اس کی شادی کے لیے آیا تھا، مگر وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس عالم سے اپنی جان چھڑوا ہی لے گی۔ فی الحال وہ عالم خاموش تھا، مگر وہ یہ خاموشی سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبح ہی صبح کا وقت تھا جب وہ نائٹ ڈریس میں ہی کمرے سے باہر نکل کر سیدھا کچن میں آ گئی۔ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اوپر سے حویلی میں رہنے کی وجہ سے اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ انجان جگہ تھی، ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ ہفتے لگنے تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کچن میں ہی فوزیہ تائی ناشتہ بنا رہی تھی۔ پاس ہی ایک ملازمہ کھڑی تھی اور کچھ فاصلے پر براق شاید اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ براق تو سکون سے اس حویلی کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پہلی بار حویلی تو آیا ہی نہیں ہے، جبکہ وانیہ کو ایڈجسٹ ہونے میں ابھی وقت لگ رہا تھا۔ براق کو دیکھتے وانیہ کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ گڈ مارننگ۔ براق نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ، کیا کر رہے ہو؟ وانیہ نے سکون سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا، جبکہ فوزیہ بیگم تو اسے ایسے کپڑوں میں دیکھ کر سر تپیر سرخ پڑی۔ وہ سوئی اٹھی تھی تو سیدھے انہی کپڑوں میں کمرے سے باہر آ گئی۔ وانیہ بیٹا، کپڑے تو پہن آتی۔ تائی کی خفا سی آواز پر اس نے سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا۔ کیا ہوا تائی، کپڑے ہی تو پہنے ہیں۔ اس نے تھائیز تک آتی شرٹ اور کھلا سا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ بیٹا، حویلی کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ انہوں نے اسے احساس کروانا چاہا۔ پلیز تائی، میں حویلی کی روایات کے لیے اپنی 20 سالہ زندگی کی روٹین نہیں بدل سکتی۔ وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آرام سے کہہ رہی تھی۔ براق، پلیز میرے لیے بھی کافی بنا دو، مجھے کافی کی بہت کریونگ ہو رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیے براق کے کاندھے پر سر رکھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تائی تو یہ منظر مزید نہ دیکھ سکیں اور کچن سے ہی باہر نکل گئی۔ اب ایسا بھی میں نے کیا کر دیا؟ وانیہ خفگی سے بڑبڑائی تھی۔ ملازمہ نے اسے دیکھا تو اسے بتانا ضروری سمجھا۔ بی بی جی، آپ ایک غیر مرد کے کاندھے سے لگ کر کھڑی ہیں، اور حویلی میں عورتیں غیر مرد کے سامنے دوپٹہ بھی نہیں اتارتی، اسی لیے بڑی بیگم صاحبہ کو شرم آ گئی۔ جبکہ وانیہ نے حیرانی سے ملازمہ کو دیکھا، پھر براق کو جو اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ غیر مرد کی بچی، زیادہ مجھے تمیز سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ سکون سے واپس اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ وانیہ نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے براق کو اردو نہیں آتی۔
ورنہ ان کی باتیں سمجھ لیتا تو اسے کتنی شرمندگی ہوتی، جبکہ براق اب اسے کافی بنا کر دے رہا تھا۔ اسے بہت خوبصورت بلیک فراک پہن رکھی تھی، انہیں پاکستان 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ سیڑھیوں اترتی نیچے آئی تو اس نے دیکھا سب بڑے لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر آؤ وانیہ، دادا جان کی آواز پر ان کے پاس آئی۔ میں سوچ رہا تھا تم لوگوں کو حویلی آئے کافی دن ہو چکے، اب سفر کی تھکاوٹ تو اتر چکی ہے، تو کیوں نہ وانیہ اور عالم کی شادی کی تاریخ طے کر دی جائے۔ ویسے بھی اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی رخصتی کر دی جائے، جتنی جلدی یہ حویلی کی بہو ہونے کی ذمہ داریاں سنبھالے گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ دادا جان کیا کہہ رہے تھے؟ وانیہ کا دل گھبرا کر رہ گیا۔ مگر دادا جان، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے اتنے صاف انکار پر سب حیران ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ فوزیہ تائی نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ رامین بیگم نے اسے غصہ سے گھورا۔ میرا مطلب ہے تائی کہ میں ابھی عالم کو جانتی نہیں، میں انہیں جاننا چاہتی ہوں، کچھ وقت کے لیے سمجھنا چاہتی ہوں، اور یہ حق تو اسلام بھی دیتا ہے کہ لڑکی اپنی پسند سے شادی کرے، اور اگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ میری طلاق کروا دیں۔ اس نے کتنے سکون سے طلاق کا ذکر کر دیا تھا، جبکہ آج تک حویلی میں کسی بھی عورت نے طلاق کا ذکر اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا۔ سب حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو وانیہ؟ تایا نے سختی سے اسے ٹوکا۔ تایا پلیز۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جاؤ یہاں سے، تمہاری شادی عالم سے ہوگی اور اگلے ہفتے ہی ہوگی، یہ طے ہو چکا ہے۔ اور بھابھی، آپ شادی کی شاپنگ کریں، انہوں نے سنجیدگی سے رامین بیگم کو مخاطب کیا۔ رامین بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا، ان کی بیٹی نے انہیں ذلیل کروانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ غصے سے حویلی کے گیٹ سے باہر نکل آئی، جبکہ براق شاید کمرے میں سو رہا تھا، اسی لیے اسے نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ وہ حویلی کے ساتھ موجود حویلی کے باغ میں آ گئی، آس پاس گارڈ سے، مگر وہ غصے سے چہل قدمی کرتی ہوئی کچھ دور نکل آئی۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو، اور وہ عالم، تمہیں تو جان سے مار دوں گی۔ کیا مصیبت ہے اللہ، اس زندگی میں ایک ہی مرد سے محبت ہوئی تھی، اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر کیا فائدہ اس زندگی کا، اس سے تو اچھا میری جان ہی لے لے۔ وہ جو خود سے بڑبڑا کر باتیں کر رہی تھی، اچانک سامنے 2-3 ہٹے کٹے مرد آ کر ان کو دیکھتے وہ گھبرائی، شاید وہ واک کرتے ہوئے باغ کے دوسرے حصے سے باہر نکل آئی تھی۔ ارے دیکھو تو، یہ وہی خان حویلی کی سب سے لاڈلی پوتی۔ ہاں، وہ جانتی تھی وہ دادا جان کی لاڈلی پوتی ہے، اسی لیے تو انہوں نے اس کا نکاح عالم سے کروایا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ دور رہو مجھ سے۔ وانیہ نے دور ہونے کی کوشش کی، مگر اچانک پیچھے سے تیسرے نے آ کر اس کی ناک پر کوئی کپڑا رکھا اور وہ بے ہوش ہوتی ان کی باہوں میں ہی گر گئی۔ وہ ساتھ والے گاؤں کے سردار کے آدمی تھے اور دونوں گاؤں کی دشمنی چلتی آ رہی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کے دادا سے اپنی مانگیں پوری کروا سکیں اور کچھ زمین کا حصہ حاصل کر سکیں جو خانزادہ فیملی کے حصے میں آتی تھی۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے ایک خالی کمرے میں خود کو کرسی پر بندھے ہوئے پایا۔ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی، شاید وہ کوئی خالی ڈیرا یا فارم ہاؤس وغیرہ کوئی جگہ تھی جہاں اسے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی، مگر خود کو آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی 2 ہٹے کٹے مرد کھڑے تھے جو اس کی بے بسی دیکھ کر دانت نکال رہے تھے۔ ایسے دور کھڑے بزدلوں کی طرح کیوں دانت نکال رہے ہو؟ ہمت ہے تو میرے ہاتھ کھولو، پھر تم لوگوں کو دکھاتی ہوں میں کون ہوں اور خود پر ہنسنے والوں کا کیا حال کرتی ہوں۔ ہمت کیسی کی میرا مذاق اڑانے کی؟ شاید تم بھول رہے ہو، وانیہ خانزادہ نام ہے میرا، گاؤں کے سردار کی لاڈلی پوتی ہوں۔ ایک بار آنے دو میرے شوہر کو، تم سب کی بوٹی بوٹی کر کے خود اپنے ہاتھوں سے کتوں کو نہ کھلائی تو میرا نام بدل کر رکھ دینا۔ وہ غصے سے ان سب کو گھورتے ہوئے آنکھیں دکھا کر دھمکی دے رہی تھی، جیسے پورا یقین ہو کہ اس کا نام نہاد شوہر اسے بچانے کے لیے ضرور آئے گا، جبکہ اس کی بات پر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے۔ قسم سے یار، ویسے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خانوں کی حویلی میں ایسا مال بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک نے وانیہ کو سر تپیر گہری نظروں سے دیکھتے دوسرے سے کہا تو وانیہ کا دل چاہا اس سامنے کھڑے مرد کا چہرہ نوچ ڈالے۔ آہ عالم خان زادہ، کہاں مر گئے تم؟ جلدی یہاں پہنچو، اگر تم نے آج مجھے ان لوگوں سے نہیں بچایا تو خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہاں سے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گی، اور یہ وانیہ خان زادہ کا وعدہ ہے تم سے۔ اب وہ غصے سے آنکھیں میچے تصور میں کسی اور سے مخاطب تھی۔ کالے رنگ میں تو واقعی قیامت لگ رہی ہے۔ وہ جو آنکھیں بند کی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی،
اس کے کانوں میں ان دونوں میں سے ایک کی آواز پڑی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ایسی سختی سے ان دونوں کو دیکھا کہ ایک پل کے لیے وہ اس کی آنکھوں سے گھبرا ہی گئے۔ مجھے گاؤں کی جاہل عورتوں جیسا سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ نہ ہی میں تم لوگوں سے ڈرتی ہوں، اور نہ ہی میں یہاں گاؤں کی لڑکیوں کی طرح کوئی ڈرپوک بلی ہوں۔ سالوں یوکے میں رہ کر آئی ہوں، میری رگوں میں بھلے ہی دیسی خون ہے، مگر میرا غصہ خالص ولایتیوں جیسا ہے۔ تم لوگوں کا میں سر پھاڑ سکتی ہوں۔ اسے ایک بار ذرا میرے ہاتھ تو کھولو۔ وہ کرسی پر بندھی زخمی شیرنی کی طرح جھٹ پٹائی تھی۔ شاید ہی اس نے زندگی میں خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ ان میں سے ایک کا موبائل بجا تو دونوں خاموشی سے اب اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سر پیچھے کرسی کے پشت سے لگایا، اور اب مسلسل وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خانزادہ حویلی کی لاڈلی پوتی غائب ہو جائے اور کسی کو بھنک تک نہ پڑے۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ اچھی بھلی زندگی تو میری لندن میں گزر رہی تھی۔ ان سب کے لیے میں تم سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اوف بابا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اور اب وہ اپنے باپ کے فیصلے کو سوچتی مزید چڑھ چکی تھی جب اسے باہر سے کچھ توڑ پھوڑ کی آواز سنائی دی، اور پھر دروازہ توڑ کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھتے ہی وانیہ خانزادہ ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ تو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ براق تھا، جبکہ وانیہ اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے اس کا شوہر نہیں بلکہ براق آیا۔ بس اس کی کمی رہ گئی تھی جو اس کی زندگی میں ہونی تھی۔ اسے اس عالم سے مزید نفرت سی ہوئی تھی، اور خوشی بھی ہوئی کہ براق اسے بچانے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، جسے ابھی بھی یقین نہ ہو کہ براق اس کی طرف آ رہا ہے۔ براق اس کے قریب آیا اور اس کی رسیاں کھول رہا تھا۔ آر یو اوکے وانیہ؟ پریشانی سے پوچھا۔ وانیہ کرسی سے اٹھی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ تھینک یو براق، تم آ گئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کیوں لے کر آئے۔ تم نہ آتے تو ابھی میں گھبراہٹ کے مارے ہی مر جاتی۔ وہ بے ساختہ ہی رو پڑی۔ ریلیکس، براق نے اس کے بال سہلائے۔ پلیز مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ چلاؤ، حویلی واپس چلتے ہیں۔ براق اب نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتا باہر نکلا تو باہری گاڑی سے عالم اتر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ان کے قریب آتا، براق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، سختی سے کہتے وانیہ کو دوسری گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے بھی نفرت سے عالم کو دیکھا۔ اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیتا حویلی میں داخل ہوا تو رامین بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ او شکر ہے تم ٹھیک ہو، ہم تو ڈر گئے تھے۔ جبکہ وانیہ اب رو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی ایسی دشمنی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بے شک ان کے سامنے وہ بہادر بن رہی تھی، مگر واقعی وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم بھی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، تائی میں ٹھیک ہوں، شکر ہے۔ براق وہاں پہنچ گیا، ورنہ پکا وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانے والے تھے۔ اس نے خوشمگی نگاہوں سے اس عالم کو دیکھا، جبکہ دادا جان مزید پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں اغوا کرنے کی؟ بس بہت ہو چکا، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ہی تمہاری رخصتی کرواؤں گا۔ اس سے پہلے وانیہ کچھ کہتی رامین بیگم نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا، جبکہ وہ تو بے حد بے یقین تھی۔ آپ ایسے مرد سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں جسے اپنی بیوی کی حفاظت کرنی بھی نہیں آتی؟ کروا دیں، لیکن میں بتا رہی ہوں میں یہاں سے بہت جلدی بھاگ جاؤں گی۔ وہ کمرے میں بیٹھے اپنے والدین کو دیکھتی ہوئی غصے سے کہہ رہی تھی، جبکہ رامین بیگم نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں، اور اب وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ 24 گھنٹے کیسے گزرے وانیہ کو کوئی احساس نہیں تھا۔ اس وقت وہ خوبصورت سے ریڈ لہنگے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار کر چکی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن صاف ظاہر تھا وہ اس رخصتی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ حویلی میں بہت کم مہمان تھے۔ براق کہاں تھا؟ اس نے صبح سے براق کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کاش وہ براق سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی، مگر براق نے کل رات اسے ایک ہی بات کہی تھی، ایک بار سب کچھ قسمت کے حوالے کر دو، کیا پتہ تمہاری قسمت میں اس شخص سے بھی بہترین ہو جس سے تم محبت کرتی ہو۔ وہ تیار ہوئی تو تائی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اور بس اسے حکم سنا دیا گیا کہ اب اسے عالم کے کمرے میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے سوا کوئی رسم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں کا نکاح تو بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ وانیہ کا دل چاہ رہا تھا عالم سامنے آئے اور وہ اس کی جان نکال دے۔
تائی اسے اس کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور اس کے سر پر گھونگھٹ گرا دیا تھا۔ وہ شدید کوفت کا شکار تھی۔ دل چاہ رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اتنی مخالفت کے باوجود اس کی رخصتی کر دی گئی تھی، مگر وہ سوچ چکی تھی اس عالم کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ وہ ابھی اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نفوس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے میں آنے پر وانیہ کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کیا کرے گی؟ کیا اسے روک سکے گی؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ اس نے دھیرے سے وانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ مگر میں تم سے نفرت کرتی، شدید نفرت۔ اس نے غصے سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے وانیہ تھم گئی۔ وہ بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تم؟ اس کے لب بے یقینی سے ہلے کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ براق بیٹھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا براق۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ محبت میں کملی ہو چکی تھی۔ اس نے بے حد بے یقینی سے براق کا سینہ اور کاندھا چکا۔ اس نے بہت خوبصورت سادی سی بلیک قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی اور وہ اس مشرقی حلیے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ تم ہو براق؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں شک ہے مجھ پر؟ براق نے خالص اردو میں پوچھا، جبکہ یہ وہی آواز تھی جو اس نے اس رات خالی لاؤنج میں اندھیرے میں سنی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے براق؟ تم کیسے میرے شوہر ہو سکتے ہو؟ اسے لگا اس کا دماغ چکرا کر رہ جائے گا۔ تم اردو کیسے بول سکتے ہو؟ بہت سارے سوال تھے جو اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ ریلیکس وانیہ، وہ میں ہی ہوں جس کا تم سے نکاح ہوا تھا۔ میرا پورا نام براق عالم خانزادہ ہے۔ الفاظ تھے کہ امرت جو اس کے کانوں میں گونجا، اور میں حماد خانزادہ کا بڑا بیٹا ہوں۔ وانیہ کو لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ اس سے پہلے وہ گرتی براق نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑے سہارا دیا۔ اس کا مطلب تم میرے شوہر ہو؟ مگر وہ لڑکا جسے میں عالم سمجھ رہی تھی وہ کون تھا؟ اس نے شدید بے یقینی سے پوچھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ارمان عالم۔ اس کے نام میں بھی عالم آتا ہے۔ سب اسے عالم کہہ رہے تھے، اسی لیے تمہیں لگا شاید تم اس کی بیوی ہو، مگر وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ براق مسکراہٹ دبائے بتا رہا تھا۔ لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تم نے تو کہا تھا تم لندن میں پیدا ہوئے ہو، وہیں پلے بڑے ہو، اور 2 سال لندن میں میرے ساتھ وہ انگریز بن کر رہنا، وہ سب کیا تھا براق؟ اسے شدید پریشانی سے وہ پوچھ رہی تھی۔ ریلیکس، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے وانیہ کے دونوں کاندھوں سے پکڑا۔ میں جانتا تھا ہمارا نکاح بچپن میں دادا نے کروا دیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تمہیں نکاح کا معلوم ہو یا پھر تمہیں شادی کے لیے کہا جائے تو تم ایسے شخص سے شادی کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ جس سے تم محبت نہیں کرتی۔ اسی لیے میں لندن میں وہاں گیا اور وہاں تمہارے سامنے 2 سال رہا تاکہ تم مجھ سے محبت کرو، اور میں تمہارے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہا تاکہ تمہیں شادی کے بعد میرے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وانیہ، بہت سالوں سے، بچپن سے تمہیں دیکھتا آیا ہوں۔ تمہاری تصویروں کو دیکھ کر تم سے محبت کی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی انچاہے مرد کی بیوی بنو، اسی لیے میں 2 سال وہاں تمہارے پاس رہا، تمہیں خود سے محبت کروائی تو ہی تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو میں نے تم سے شادی کر لی۔ وانیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر پھر مجھے سب گھر والوں نے کیوں نہیں بتایا کہ تم ہی میرے شوہر ہو؟ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میرے وہاں لندن تمہارے پاس جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم وہاں کیسے رہتی ہو، کسی غلط صحبت میں تو نہیں پڑ رہی، تم کسی لڑکے کے ساتھ دوستی تو نہیں رکھ رہی، اور کیا تم نے اپنی روایات یاد رکھی ہیں یا پھر تم لندن جانے کے بعد ہمارے گاؤں کی روایات بھول چکی ہو؟ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے، نہ ہی تم کسی کے کلوز ہونے کی کوشش کرتی ہو۔ تمہیں محبت ہوئی تو صرف مجھ سے۔ شاید خدا نے تمہارے دل میں میری محبت اس لیے ڈالی ہے کہ میں تمہارا محرم تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے ہی وہاں لندن میں کسی کے بھی گلے لگ جاؤ گی اور تمہارا پاکستان میں بیٹھا یہ شوہر یہ ہونے دے گا؟ اگر میری جگہ وہاں تم کسی اور کے سینے سے ایسے لگی ہوتی تو خدا کی قسم آدھی رات کو اس کی جان نکال لیتا۔ براق سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پھر جب تم نے ثانیہ کو بتایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو تمہاری ماما نے تم دونوں کی باتیں سن کر مجھے بتا دیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہیں سرپرائز دیا جائے، اور ویسے بھی تمہارے ذہن میں جو گاؤں والوں کو لے کر سوچ ہے
تمہیں لگتا ہے کہ گاؤں کے مرد جاہل اور گوار ہوتے ہیں؟ اس سوچ کو تھوڑا بدلا جائے، اسی لیے میں نے سب کو منع کر دیا کہ کوئی تمہیں یہ نہیں بتائے گا کہ جس سے تمہارا نکاح ہوا وہ عالم میں ہوں، کیونکہ یہاں سب مجھے عالم ہی کہتے ہیں، اور اس طرح سے سارے گھر والے میرے پلان میں شامل ہو گئے۔ میں بس تمہیں تھوڑی خوشی دینا چاہتا تھا اور اچانک سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ تمہیں یہ جان کر کیسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں جس سے تمہیں محبت ہوئی ہے، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسے حویلی میں میرے گلے لگو گی اور حویلی والے بس دیکھتے رہ جائیں گے۔ کسی نے تمہیں اس لیے منع نہیں کیا یا پھر زیادہ سختی نہیں کی کیونکہ تم اپنے شوہر کے گلے لگ رہی تھی، تم میرے قریب آ رہی تھی، اور اگر میری جگہ یہاں کوئی غیر مرد ہوتا تو یقین کرو حویلی والے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تمہارے پاکستان آنے سے ایک دن پہلے ہی میں آ گیا تھا، اور وہاں فارم ہاؤس میں تمہیں بچانے کے لیے میں اس لیے گیا تھا کیونکہ تم میری بیوی ہو، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی، کسی اور کی نہیں۔ میں بس تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا کھیل کھیلتا، تم سے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا جو تم نے مجھے وہاں لاؤنج میں آدھی رات کو دے دیا تھا، اور میں خوش ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ جبکہ وانیہ جو حیرت اور خاموشی سے اس کی باتیں پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے خاموش ہونے کے بعد سارا سچ پروسیس کرنے کے بعد وہ وانیہ کے چہرے پر اب شدید خفگی کے تاثرات ابھرے۔ وانیہ نے اس کے کاندھے پر ایک مکہ دے مارا۔ تم بہت برے ہو براق، کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ اسے براق کی وہ باتیں یاد آئیں۔ اس نے کہا تھا اپنی کزن سے محبت کرتا ہے، اسی سے شادی کرے گا۔ اب وہ سمجھ گئی تھی براق کی وہ کزن کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ وہ سب یاد آتے ہی اگلے ہی لمحے وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے ایسے تنگ کیا، اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن آئی لو یو سو مچ براق، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں جانتی خدا ایسے بھی نوازتا ہے، یہ بھی نہیں جانتی اگر آج تمہاری جگہ کوئی اور مرد یہاں ہوتا تو میں کیسے اسے ڈیل کرتی۔ شاید اپنی میرڈ لائف کمپرومائز کرنی پڑتی، شاید تمہیں حاصل نہ کر پاتی مگر ہمیشہ تم سے محبت کرتی۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، اس کے لیے آئی ہیٹ یو۔ وہ اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ شکوہ کر رہی تھی، جبکہ براق اس کے گرد حصار مضبوط کر چکا تھا۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اس کی محبت کو اس کا محرم بنا دیا۔ لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وانیہ، آئی لو یو سو مچ۔ دھیرے سے سرگوشی کرتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ تو اب بتاؤ، واپس جاؤ گی لندن؟ براق نے مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھا۔ تمہارے ساتھ تو اگر ساری زندگی حویلی میں رہنا پڑا تو کبھی لندن کے بارے میں سوچوں بھی نہ، وانیہ نے مغرور لہجے میں کہتے ایک بار پھر اس کے سینے میں چھپنا چاہا، مگر ایک شرط پر۔ کمرے میں تم جیسی بھی ڈریسنگ کرو، مجھے کوئی ایشو نہیں، لیکن حویلی میں بڑوں کی موجودگی میں اچھے کپڑے پہننے ہوں گے۔ وانیہ نے اس کی بات پر فوراً ہاں میں سر ہلایا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ براق کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتا، دھیرے سے جھکتے اس کے لب اپنے لبوں میں لیتا، اپنی محبت اس کے لبوں پر نچھاور کرتا، جیسے اس کے وجود میں کھو گیا۔ وانیہ نے آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا وہ خواب گھوما جب اس نے خواب میں براق سے اظہار محبت سنا تھا، اور فائنلی آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، جس سے وہ خوابوں میں ملی تھی آج اس کی حقیقت میں ہو گئی تھی۔ براق ایسے ہی اسے اپنے حصار میں لیتے بیڈ پر جھکا، اور وانیہ نے اپنی خوشی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ باہر گہری ہوتی رات ان دونوں کو ایک کر چکی تھی۔ اگلے دن ان کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے حویلی میں ہی ہوا تھا، اور ان کے ولیمے کے موقع پر دادا جان نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ ثانیہ برمان عالم کی منگیتر ہے، اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہوگی۔ اس فیصلے پر سب خوش تھے، یہاں تک کہ ثانیہ بھی، اور اب حویلی میں سب دوبارہ ایک ساتھ رہنا شروع ہو گئے تھے۔